ہے، نظر کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، قدم کی ضرورت ہے، دم کی ضرورت ہے، ہاتھ کی ضرورت ہے، انگلیوں کی ضرورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں آپ، انگلیاں نہ ہوں تو، ہاتھ دونوں نہ ہوں تو مشکل ہے کہ نہیں؟ تو ایک نوالا بنانے کے لیے 5 انگلیوں کو ہلانا پڑتا ہے، اور اس 3 انگلیوں سے اٹھا کے منہ میں رکھتے ہو، منہ ہلتا ہے اور دانت کام کرتے ہیں، اور جب وہ بالکل دانت اسے پیس کے ٹھیک کرتے ہیں، چبا کے درست کر دیں، زبان کی قوت سے حلق سے نیچے جاتے ہیں، معدہ قبول کرتا ہے، معدہ اسے تقسیم کرتا ہے، پانی دوسری طرف نکلتا ہے، روحانی قوت کسی اور طرف چلی جاتی ہے، جو فضلات رہتے ہیں یہ تیسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر آگے ان کا اخراج ہے، پانی کا مخرج اور ہے، فضلات کا مخرج اور ہے، جو اس میں نور نکلا یہ نکلتا نہیں، یہ جسم کے اندر، روح کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ حضرات ایک نوالے کے لیے کتنے وسیلوں کی ضرورت پڑی؟ ایک نوالے کے لیے کتنے وسیلے؟ نوالا ایک ہے، وسیلے کتنے؟ پلیٹ، انگلیاں، نظر، عقل، نظر، عقل، انگلی، پلیٹ، نوالا، زبان، دانت، شعور نہ ہو تو چبایا بھی نہیں جاتا، اور دستور اور شعور، حلق، معدہ، ایک نوالے کے لیے اتنے وسیلے ہیں تو قرب خدا کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نعریہ شریف۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو شارق سے زیادہ نزدیک ہے، وہ تو شارق سے زیادہ نزدیک ہے، وہ شارق سے زیادہ نزدیک ہے تو رسول کیوں آئے؟ اس کے قریب ہونے میں کیا شبہ ہے؟ وہ اتنا نزدیک ہے تو رسول کیوں آئے؟ وہ اتنا نزدیک ہے تو اس نے شعور ذات کا علم کیوں نہیں دیا؟ وہ اتنا نزدیک ہے تو پردہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر وہ نزدیک ہے اور یقیناً نزدیک ہے اور ایماناً نزدیک ہے اور تصدیقاً نزدیک ہے تو یہ پردے اٹھانے والا کون ہے؟ خدا نے پردہ اٹھایا یا کسی اور نے اٹھایا؟ اٹھوایا تو خدا نے، مگر اپنے نبی کے ذریعے اٹھایا ہے، اپنے ولی کے ذریعے اٹھایا ہے۔ چلو یہ تو دور کی بات ہے، میں آپ کو کعبہ شریف میں لے جاتا ہوں۔ کعبہ شریف کے اندر بت کتنے تھے؟ 360۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ خدا کو سب سے جو ناپسند چیز ہے وہ کیا ہے؟ جی شرک ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل شرک کی تعریف کیا ہے کہ کسی کو ملو اکڑ کے ملو، میرا لگ تو ذہن میں اور پیچھے ہوں گا، اکڑ کے ملو، جس حالت میں کھڑے اس سے 1 انچ آگے بندہ ہوا نہیں کہ خدا کی حد میں داخل نہیں ہوا، گویا حد مقرر ہے، یہاں سے مخلوق کی حد ختم اور یہاں سے آگے خالق کی حد شروع ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ نہ پوچھوں، جب آپ نماز میں جائیں اور سجدہ کریں اور زمین پر پیشانی ناک رکھنے سے پہلے 4 انگل فرق رہ جائے، 2 انچ، اور وہیں سر روک دیں اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بتاؤ سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ نیت میں فرق ہے، رخ کعبے کی طرف نہیں۔ کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کیا کپڑے پلیت ہو گئے؟ کیا کعبے سے رخ مڑ گیا؟ کیا نیت میں فطور آ گیا؟ کیا ارکان میں قصور آ گیا؟ رکوع پورا نہیں ہوا؟ اتحیات میں نہیں ہو؟ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ زمین پر نہیں ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ پیشانی زمین پر لگنے سے 2 انچ اوپر رہ گئی تو سجدہ نہیں ہوا۔ تو جب اتنے دور جا کر بھی سجدہ نہیں ہوتا تو تھوڑا سا جھکتے ہوئے سجدہ کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تو
तो समझो, सुभान अल्लाह। कोई तो समझो। मैं उन्हें कहता हूँ जो शिर्क का फतवा लगाते हैं, आप तो समझे समझाए लोग हैं। सुभान अल्लाह। कुछ तो समझो। अगर इतने दूर नियतें करके सर जमीन पर 2 उंगल जमीन पर सर नीचे नहीं गया तो तेरी नमाज नहीं हुई कि सजदा नहीं हुआ। तो नबी का हाथ चूमते, माँ के कदम चूमते, बाप की पेशानी चूमते, बच्चे को प्यार करते हुए, पीर की दस्तबोसी करते हुए सर थोड़ा सा नजदीक हुआ तो शिर्क क्यों हुआ? या तो हद बताओ कि यहां तक सिर झुक सकता है, आगे शिर्क शुरू हो जाता है, या हद बता। और अगर हद बता तो फिर ये बता कि नमाज में 2 इंच सर ऊपर रह जाए तो नमाज क्यों नहीं होती? हजरात गिरामी, मैं बहुत पुरानी बात है, मक्का मुकर्रमा से बाहर हरम पाक के हिस्से में हम कावा पी रहे थे को 8-10 आदमी। तो इंग्लैंड का एक हाजी सताया हुआ हमारे सामने से गुजरा, तो उसने पतलून पहने हुए और उस पर एहराम की चादर बंधे हुए और बूट पांव में कसे हुए हरम शरीफ की तरफ जा रहा था और सर पे टोपी धूप से बचने के लिए रखी हुई और पढ़ता जा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैंने साथियों से कहा कि इसकी रफ्तार बताती है कि कहीं किसी से लड़ झगड़ के आया, तुम ना जाना मैं जाऊंगा, इसे समझाऊं। मैं तेज हो गया तो आगे जाके क्या हाई साहब आप मुझे थके हुए लगते हैं, क्या मौलविया नाल नफरत हट जाऊं। तो मैंने पकड़ लिया, मैं क्या मौलवी नाल क्यों नफरत है, तो मोहब्बत वाला वजूद है। कहले बस मौलवी से नफरत है। मैंने कहा आओ तो सही, आओ तो सही। कहने लगा नहीं मैं कोई, मैं क्या देखो आप हाजी हैं ना, आप हाजी हैं तो कुछ एहराम के बारे में। कहना दीन, मुल्लाओं ने दीन तंग कर दिया, ये उसका लफ्ज़ था, मुल्लाओं ने दीन तंग कर दिया। तो मैंने पंजाबी में कहा इतना भी खुला तो नहीं जरा तू आशर कीता है, वो इतना भी तो खुला नहीं जा रहा, तू क्या कीता है। तो वो हंस गया, कहने लगा समझाने का तरीका अच्छा है, तू क्या कहना चाहता है। मैं क्या मेरे नाल, मैंने पहले पानी पिलाया, फिर कावा पिलाया, फिर मैंने एहराम के मसाइल बताए। कहने लगे काश के पहले इस तरह कोई समझाने वाला समझाता, उन्होंने पहले फतवा लगाया जिससे मुझे गुस्सा आ गया था।